نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثة جنة النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت میں ہم نے کل پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کر دیتے ہیں، کیسے کیسے گناہوں سے وہ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں، اور وہ ساری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، مجھے نظر آئی نوٹس میں، اور وہ یہ کہ طبرانی میں حضرت ابن مسعود کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہے۔ یہ اگر آپ آیات کے نمبر لکھ لینا ساتھ، ٹھیک ہے، آیت الکرسی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک، اور یہ جو بھی دوسری آیت میں نے کوٹ کی ہے یہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 90۔ آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ آیت 255، سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سارے دن میں وقت نکال کے ان آیات کو ایک نظر دیکھ لینا ہے، کیونکہ میں اس میں پوری آیت نہیں پڑھی، میں صرف عبداللہ بن مسعود کا قول جو ہے وہ آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو حکمت دیتے ہیں تو وہ کیسے اس چیزیں سیکھتے ہیں، اور کتنی جامع ہوتی ہیں ان کی باتیں، اور کتنی مفصل ہوتی ہیں کہ وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ آپ کو ایک 2 4 5 پوائنٹس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر کی تعلیم دینے والی سب سے جامع آیت جو ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، جہاں ان اللہ یعمل بالعدل والاحسان والی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پورے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی والی آیت جس کو سن کر انسان خوش ہو جاتا ہے وہ یہ والی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اور سب سے زیادہ حوصلہ دینے والی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ ہے سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ جا رہے تھے تو آپ نے ایک وائز کو دیکھا جو لوگوں کو نصیحت کر رہا تھا، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم لوگوں کو کیوں مایوس کر رہے ہو، اور پھر انہوں نے یہی والی آیت تلاوت کی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا۔ تو یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہی بات کہ کس طرح انسان کے اندر جب حکمت آتی ہے تو وہ چند جملوں کے اندر پورا کا پورا، اب دیکھیں انہوں نے قرآن کریم کے اندر جو بنیادی احکامات ہیں ان کو کیسے سم اپ کر دیا اور آپ کو آیات بتا دی۔ اب آپ نے اس پر فردر غور و فکر کرنا ہے، یہ آیات کھولنی ہے اور ان کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے کل اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے کس طرح آپ، کیا عبداللہ بن ابن مسعود کے ساتھ آپ ایگری ہیں، واقعی ایسا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ آج کے لیسن پھر آتے ہیں، اور عبداللہ بن ابن مسعود صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم میں برکت دیں، اور بہت زبردست تفسیر کرتے ہیں یہ بھی قرآن کی۔ آج کا لیسن آیت نمبر 67 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔
وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بلند اور برتر ہے اس سے جو وہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدر نہیں کی، کس نے؟ مشرک نے۔ مشرک نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کیوں قدر نہیں کی؟ کیونکہ اس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اپنے رب کی قدرت اور عظمت کو جانا ہی نہیں، وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم العزیز کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الملیک المقتدر ہونے کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے القدیر اور القہار ہونے کو پہچانا ہی نہیں۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو ہی نہیں پہچانتا تو وہ اس کی عبادت کا حق کیسے ادا کرے گا، وہ اس کی قدر کیسے کرے گا؟ جس نے الکبیر کو نہیں پہچانا، اللہ سبحانہ و تعالی الکبیر ہیں، سب سے بڑے، تو جس نے غور و فکر ہی نہیں کیا، جس نے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر نہیں کیا، تو وہ اس مخلوق کے خالق کو کیا سمجھے گا کہ وہ کیا ہے؟ جب ہم اسماء الحسنی پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے الکبیر جب پڑھا تو اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا جس میں ہم نے ارتھ کے مون سے لے کر پوری یونیورس تک جس کا دائرہ 110 بلین لائٹ ایئرز ہے اس کو آبزرو کیا تھا کہ یہ اللہ کی حقیر مخلوق ہے، وہ مخلوق جہاں تک ہمارا شعور جاتا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین ساری کی ساری اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ابھی ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ذرا اپنی مشاہدے کو یا اپنی آبزرویشن کو تھوڑا سا آپ نے بڑھاتے ہوئے اس کو غور کرنا ہے، اور پھر کہ یہ آسمان جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے ایک سکرول کی طرح، جیسے وہ سکرول ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، وہ ایسے کاغذ کو آج بھی آپ ایک جو سادہ پیپر ہے اس کو لپیٹ دیتے ہیں تو وہ ایک سکرول بن جاتا ہے، تو اس کی طرح ہوں گے یہ 7 آسمان۔ یہ 7 آسمان ہیں کیا چیز؟ ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے سامنے اسکرین آ رہی ہے؟ اوکے، اب مجھے آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو میں پلے کروں گی تو یہ پلے ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے تھوڑا سا اپنے موبائل کے اوپر ذرا تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، چیزوں کے اوپر ان کا سائز لکھے ہوئے ہیں، جو ویڈیو کے اندر وہ آپ کو مختلف اجرام فلکی دکھا رہے ہیں نا، ان کے اوپر ان کے ڈائیمیٹرز لکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ کتنے بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، میں ساتھ بولوں گی نہیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ خود اس پر ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ اگر میں بولوں گی تو پھر مجھے اس کو بار بار پاز کرنا پڑے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو دیکھنا کیسے ہے۔ یہ ارتھ مون ہے، ٹھیک ہے؟ ارتھ مون کی دیکھیے، یہ آپ کو اس کے اوپر، سوری یہ پیچھے چلا گیا، پھر ارتھ مون جب یہ آپ کو دکھائے گا تو یہ اس کے اوپر آپ کو اس کا ڈایا دکھائے گا کہ یہ کتنا ڈایا میٹر کا ہے، بس آپ نے اس پر فوکس رکھنا ہے، کہاں کہاں، یہ اوپر دیکھیے 3500 کلومیٹر، ٹھیک ہے؟ اب آپ سائز کو ذرا امیجن کرتے رہیے گا، آلدو یہ ہمارے بیونڈ امیجنیشن ہے، لیکن بہرحال آپ اس کو دیکھیے گا، اور پھر دیکھیے گا یہ وہ آسمان ہیں جو سارے کے سارے قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں لپٹا ہوا ہوگا۔ یہ ایک آسمان ہے جو ایک نون ہماری آبزرویشن ہے، نون یونیورس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی جس طرح ہمیں
کھانا کھلا دیا گیا نا، جیسے ہم پیدا ہوئے تو دودھ پلا دیا گیا، تو جتنا ہمیں بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور بس ہم نے اتنا کہا اور ہم نے سمجھ لیا کہ بس اب ہمارا اللہ پر ایمان پورا ہو گیا، اب ہم کافی، دس از انف، یہ علم بہت ہے، اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کو تلاشنا ہی نہیں چاہا، ہم نے وہ ان صفات کی کھوج ہی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہم نے تو دین کو صرف فقہی علوم بنا کے رکھ دیا، صرف 8 سالہ کورس جو ہے وہ کر کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم عالم دین بن گئے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ کیسے پہچان سکتے ہیں آپ اس خالق کو جس کی مخلوق کو ہی نہیں آپ جانتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور آپ سورہ ملک روز پڑھتے ہیں اور اس میں آپ وہ آیت پڑھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف جو آسمان پہ اڑتے ہیں، کس طرح وہ اپنے پروں کو تھامتے ہیں، باندھتے ہیں، صفوں میں وہ اڑتے ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پرندے کون سے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ ان کی کیا صفات ہیں۔ جب تک ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کیا ہے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس زمین کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہوگا، وہ کون سے آسمان، 110 بلین لائٹ ایئر، ایک لائٹ ڈے جو ہے وہ بلین آف ایئرز پر مشتمل ہے، بلین آف ایئرز کی مسافت پر مشتمل ہے۔ ایک لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی اتنے سالوں میں اتنی راستہ طے کرے گی، یہ ہوتا ہے لائٹ ایئر۔ اور روشنی کی رفتار جو ہے وہ آواز کی رفتار سے زیادہ ہے۔ جب ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اس میں مشقت ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم ہر چیز کو صرف دنیاوی اس میں تولنا شروع ہو گئے معاملات کو۔ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے یا تو دینی علوم، فقہی علوم، میں تو کہوں گی فقہی علوم، پورے 8 سال میں آپ فقہ زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن کم پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس میں تدبر اس نہج پہ نہیں کرتے جس پہ ریکوائرڈ ہے۔ اور پھر کیا ہے، کیسے پہچانیں گے اللہ کو؟ تبھی تو آپ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود شرک میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر پاتے کہ یہ شرک ہے۔ اور سیم وہی باتیں ہیں جو مشرکین مکہ کہتے تھے، وہی ہم بھی ادا کریں۔ یہ ہماری سفارشی ہیں، یہ ہماری دعا، ہم کیسے اپنی پہنچا سکتے ہیں اللہ تک ڈائریکٹ؟ کوئی پراپر سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہم اللہ کے بارے میں گھڑتے۔ ہم کیسے پہچانے اللہ تعالیٰ کو جب ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وما قدر اللہ حق قدری ہی، اگر ہم یہاں پر یہ کہیں نا، جیسے ہم وہ دعا کرتے تو ہم کہتے ہیں اللہم وما قدرنا حق قدرک، اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی قدر ہی نہیں کی جیسے آپ کی قدر کرنے کا حق تھا، ہم نے نہیں قدر کی۔ نان مسلم پہ کیا شکوہ کریں گے؟ نان مسلم پہ تو کوئی شکوہ نہیں، شکوہ تو ہم جیسوں پہ ہونا چاہیے جو لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اپنے اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کتنی ہیبت! اچھا ایک بات ہے، آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ پوری زمین جو ہے وہ اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور قیامت کے دن آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، آپ نے پڑھ لیا، اور ایک طرف آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور پھر آپ نے اس آیت کو سمجھا، کیا آپ کی ہارٹ فیلنگ میں کوئی فرق نہیں آیا؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ کیا واقعی دل میں ان دونوں مختلف طریقوں سے پڑھنے میں کوئی ہیبت پیدا ہوئی، کوئی اثر ہوا، یا دونوں سیم تھی فیلنگز؟ یہاں پر جو میں بات جس طرف لانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، وہ ہے اللہ کی پہچان۔ کتنی بڑی یونیورس ہے جو اس نے بنائی ہے، لیکن اللہ کے سامنے وہ کتنی حقیر ہے، کتنی حقیر ہے۔ تو اس رب کے مقابلے میں آپ اپنے جیسے انسانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس رب کے مقابلے میں ہم اتنے حقیر سے چاند سورج کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ اس رب کے مقابلے میں آپ آگ کی عبادت شروع کر، اسی کی بنائی ہوئی مخلوق۔
انسان سوچے تو صحیح نا ذرا. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو شرک نہیں کرتے, ہم تو قبر پرستی نہیں کرتے, ہم بتوں کو بھی نہیں پوجتے, ہم تو کسی اور چیز کو رب نہیں مانتے. لیکن اسی رب کے حکم کے سامنے کس طرح ہم اپنے معاشرے کی روایات کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں, کس طرح اس رب کے جس نے یہ والی کائنات بنائی ہے, اور واللہ عالم کہ اس نے ایسی کتنی کائناتیں اور بنا رکھی ہوں ہمیں نہیں پتا, وہ کہتا ہے ہمیں ڈو دس افعل, اور ہم کہتے ہیں میری فلاں مجبوری ہے, میری فلاں مجبوری ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں میں معاشرے کے اگینسٹ نہیں جا سکتا, میں بچوں کی خواہشات کے مخالف بات نہیں کر سکتا, میرے گھر والے یہ نہیں مانتے, مجھے اتنا لاس ہو جائے گا, یہ ہو آپ دیکھیں تو صحیح آپ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آئی کانٹ ڈو دس, جو آپ کو کہہ رہے کہ ڈو دس. ابھی پچھلے دنوں ایک بچی کا سوال میرے پاس آیا, انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے لائک نان مسلم ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں جائیں گے, یا پھر یہ کہ اگر ابلیس نے اللہ کا ایک چھوٹا سا حکم نہیں مانا تھا کہ ابلیس کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے نہیں کیا تو اس کو ہمیشہ کے لیے سزا کیوں ملی. تو فرق پتہ ہے کیا ہے, فرق یہ ہے کہ آپ حکم عدولی کر کس کی رہے ہیں. آپ اپنے جیسے ایک انسان کی حکم عدولی بھی کریں نا تو اس میں بھی درجات کا فرق آ جاتا ہے. آپ اپنے دوست کی بات نہیں مانتے نا تو اس کی ناراضگی کا لیول اور اس نافرمانی پر آپ کی پکڑ اور ہے. اگر آپ اپنے باپ کی بات نہیں مانتے نا تو اس پر ناراضگی کا لیول اور پکڑ کا درجہ مختلف ہے. اگر آپ حاکم وقت کی بات نہیں مانتے نا, ملک کے قانون کو توڑتے ہیں تو اس پر پکڑ کا لیول اور ہے اور نافرمانی کا درجہ اور ہے. اور ایک طرف یہ رب ہے, ایک طرف یہ ذات ہے, یہ ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سب کچھ ہے جو ابھی آپ نے دیکھا, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ. تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کرو, اور ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں نہیں جی میری تو یہ مجبوری ہے, میری تو وہ مجبوری, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فتوے مل جائیں ہماری من پسند. ایک بندہ صاف بتا دیتا ہے نہیں جی آپ یہ سود پہ قرضہ نہ لیں, یہ جو بینک والے ہیں یہ جو آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے دے رہے ہیں, فتویٰ اس کے اوپر موجود ہے فلاں کا, لیکن بہرحال یہ سود ہے جو آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو آپ پھر اس بندے کو چھوڑ کے کسی تیسرے کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں ہماری خواہش کے موافق کوئی فتویٰ مل جائے تو ہم یہ کام کریں, اور اس کے اندر سے پھر ہم نکات نکال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ میری فیور میں یہ کام ہو جائے, کہیں سے مجھے یہ چیز مل جائے. یہ تو دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے کہ نہیں لینا نہیں دینا سود, نہ لینا ہے نہ دینا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں, کوئی عالم دین کہہ رہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کو سجیشن تھی؟ اپنی بھی ہوتی اگر تب بھی یہ حکم کس کا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وہ ہستی کون ہے؟ جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں تب تک ہم اس کی فرما برداری نہیں کر سکتے, تب تک ہم اپنی مجبوریوں کو روتے رہیں گے, تب تک ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو, لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے رہیں گے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں عذاب ملے گا, اور دوسری طرف لوگوں کی باتیں ہیں تو ہم لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نا کہ وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے, لوگوں سے ڈر جاتے, اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو پتا جھوٹ بولنا غلط ہے. کس نے منع کیا جھوٹ بولنے سے؟ میں نے کیا؟ یہ کسی عالم دین نے کیا؟ کسی مولوی نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ کس نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کس نے بتایا؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ وما قدرنا حق کا قدر, ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے,
اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمتیں دے اور وہ حکمتیں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں کہ ہم ڈٹ جائیں، اللہ ہمیں استقامت دے، ہم اپنی خواہش نفس کے خلاف ڈٹ سکیں، ہم معاشرے کی ان بوسیدہ روایات کے خلاف ڈٹ سکیں جو صریحاً اسلام کے خلاف ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے قرآن 1 دفعہ پڑھ لیا، 2 دفعہ پڑھ لیا، 3 دفعہ پڑھ لیا، اور وہ تمام رسمیں نہ صرف خود چھوڑ چکے ہیں بلکہ وہ لوگوں کو اس پہ قائل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہماری کوششیں اس طرح نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شراب حرام ہوئی تھی، ایک دم سے نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اب تو ہمیں پتہ ہے نا کہ شراب حرام ہے، تو جو چیز پہلے گریجولی جس کا حکم دیا گیا اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، تو پھر ہمیں آلدو حکمت چاہیے، اس میں کون کتنا انڈلج ہے کسی بھی غلط کام میں تو اس کو اس میں سے نکالنے کے لیے حکمت چاہیے، لیکن اس کے اوپر کمپرومائز تو نہیں کرنا نا۔ جب بھی کوئی حکم آتا ہے نا قرآن میں سامنے ہمارے، جب بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، 1 سیکنڈ کے لیے تصور کیا کریں کہ یہ کون سی ہستی ہے جو مجھے کہہ رہی ہے، یہ کون ہے، یہ کون سی ذات ہے، یہ کن صفات کی مالک ذات ہے جو مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ اے وہ جو ایمان لے آئی ہو، اب سنو، سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے کہ ہم سمجھ بھی لیں اور پھر اس کو اسی طرح عمل بھی کر سکیں۔ اس آیت کی تشریح میں بہت ساری روایات موجود ہیں، اس کی اگر آپ بخاری میں بھی اس آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری روایات جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ زمین کو قبض کر لے گا اور آسمان کو اپنی داہنی مٹھی میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور خاص طور پر جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، چھوڑ دیں حکمرانوں کو فی الحال، کیونکہ جب ہم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، گھر کا اختیار آ جاتا ہے، گھر کی ملکیت آ جاتی ہے، ایک عام معاشرے میں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں، آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ چکے ہوں گے، اپنے ارد گرد دیکھیں، ایک گھر کا اختیار ملنے پر لوگ کیسے کیسے فرعون بن جاتے، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیار، یہ اقتدار مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کون ہیں، کیسے ہیں، کس اختیار کے مالک ہیں، کس اقتدار کے مالک ہیں، وہ کہیں گے میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بادشاہت کے دعوے کیے تھے؟ یہ صرف فرعون اور نمرود اور زرداری اور نواز شریف اور بش اور بل کلنٹن کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو زمین میں اقتدار رکھتا تھا، اختیار رکھتا تھا، جتنا اس کو اللہ نے دیا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اقتدار اور اختیار ہوتا ہے۔ کیسے ہم اپنے لیے پیمانے کچھ اور رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور رکھتے ہیں، اپنے لیے عزت کا معیار کچھ اور رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے عزت کا معیار کچھ اور رکھتے ہیں، خود کچھ لینا چاہتے ہیں، دیتے ہوئے کچھ اور دیتے ہیں۔ اسی طرح مزید بھی اس میں احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمینیں اس کی ایک انگلی پر ہوں گی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، پھر وہ فرمائے گا کہ میں ہی ہوں بادشاہ۔ مسند احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ہلاتے جاتے تھے، آگے پیچھے لا رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی آپ بیان فرمائے گا، وہ کہے گا کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں مالک ہوں، میں عزت والا ہوں، میں کریم ہوں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اتنے جوش میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ان صفات کو بیان کرتے ہوئے اس ہیبت میں تھے کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سمیت نیچے نہ گر جائیں. ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیبت محسوس کر سکتے؟ ہم بھی تو پڑھ کے آئے نا، العزیز بھی پڑھا ہم نے، المتکبر بھی پڑھا، اسی طرح الجبار بھی پڑھا، المالک الملیک بھی پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں، پیچھے پڑھ کے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت تو علماء میں ہوتی ہے. جو جتنا پڑھتا ہے، جتنا سمجھتا ہے، جتنی ریسرچ کرتا ہے. میں اپنے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں یہ ویڈیو دیکھتی ہوں، جب میں اللہ کی اس طرح سے مخلوق کو دیکھتی ہوں، میرے گوس بمپس ہوتے ہیں، مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس رب کے بارے میں ہم نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور پھونکا جائے گا سور میں تو بے ہوش آ جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہوں گے مگر یہ کہ جسے اللہ چاہے. قیامت کی ہولناکی اور دہشت کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ کہ سور پھونکا جائے گا یہ دوسرا سور ہوگا. پہلا سور کون سا ہوگا؟ جب زلزلے آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ دوسرا سور ہوگا جس میں ہر زندہ جو ہے وہ مر جائے گا، خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو. اور جو سور پھونکنے کی مشہور حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ پھر باقی والوں کی روحیں بھی قبضے میں کی جائیں گی، یہاں تک کہ سب سے آخر خود ملک الموت کی روح بھی قبض کر لی جائے گی، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی جو الحی القیوم ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے. 3 مرتبہ وہ یہی فرمائے گا، پھر خود آپ جواب دے گا کہ آج اللہ واحد القہار کی بادشاہت ہے، میں ہی اکیلا ہوں جس نے ہر چیز کو اپنی ماتحتی میں کر رکھا ہے، آج میں نے سب کو فنا کا حکم دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، اور یہ دوسرا سور کی بات ہو رہی جو آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سے اس میں پھونکا جائے گا. فاذا ہم قیام ینظرون، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ تیسرا سور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جب ساری مخلوق کو فنا کر چکے گا تو پھر دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور اس میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، اور پھر انہیں حکم دے گا کہ وہ یہ نفخہ پھونکے. یہ تیسرا نفخہ ہے، ٹھیک ہے. اس سے ساری مخلوق جو مردہ تھی وہ زندہ ہو جائے گی. اور بالکل اسی طرح جیسے آپ سورہ زادیات میں پڑھتے ہیں، سورہ نازیات میں کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ ایک ڈانٹ ہوگی اور وہ سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یدعوکم فیستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلایا جائے گا اس دن تم سب اس کی حمد کو کرتے ہوئے اس کی پکار کو مان لو گے. آج اللہ کا انکار کرتے ہو، لیکن اس وقت جب وہ سور پھونکا جائے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے اپنی قبر سے باہر نہیں آنا. وہ جو راکھ اس کی ہوگی وہ سمٹ کے آ جائے گی، جس پانی میں اس کو ڈبویا جائے گا، جس جانور جس پرندے چرند نے اس کو کھایا ہوگا، سب میں سے اس کے جو ذرات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب اکٹھا کر کے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ وہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جب وہ تمہیں زمین سے پکار کر بلائے گا تو تم سب یک بارگی نکل پڑو گے، سب کے سب نکل کے باہر آ جاؤ گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین
اس کے رب کے نور سے، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور انبیاء اور گواہ بلائے جائیں گے، وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء اور شہداء، اور شہداء کون کون ہوں گے؟ کون کس پر شہادت دے گا؟ جلدی جلدی بتا دیجئے، پہلے بھی ہم اس ٹاپک کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ کون کون گواہیاں دے گا؟ جی، نبی گواہی دیں گے اپنی قوم کے بارے میں، نیک اور صالح لوگ گواہی دیں گے، دائی گواہی دیں گے، پھر جو بھٹکے ہوئے ہوں گے وہ بھٹکانے والوں کے خلاف گواہی دیں گے، پھر انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، پھر انسان کا نامہ اعمال، جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں وہ نامہ اعمال گواہی دے گا، پھر زمین گواہی دے گی، زمین کے جس حصے پر جو عمل کیا ہوگا وہ گواہی دے گا۔ جیسے مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں تک جائے گی تو اس کے راستے میں جتنے جاندار اور بے جان آتے ہیں، چرند پرند، انسان، پتھر، نباتات، حیوانات، جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن گواہی دے گا، یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کو بھی بلا لیں گے اور گواہوں کو بھی بلا لیں گے، اور پھر ان گواہوں کی گواہی کی روشنی میں تمام فیصلے جو ہیں وہ چکا دیے جائیں گے۔ اور اللہ مالک یوم الدین ہے اور وہ سراسر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے فیصلے پر ایفیکٹ کر سکے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے، اور جس کو وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو وہ چاہے گا عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا وہ رحم کرے گا، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس دنیا میں بھی اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، اور آخرت میں بھی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو وہ جو اس نے عمل کیا، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ منافقین وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ مکرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر یہی چیز ہمیں سمجھ آ جائے، جیسے بھی پیچھے ساری گفتگو جو ہماری یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے، ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اسی طرح ہم اللہ کو پہچانتے نہیں تو ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر کے پھر ہم اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بخشش کرنے کی جو ایک صفت ہے وہ بار بار ہمیں اپنی رحمت کی امید نہ دلاتا، بلکہ وہ ان لوگوں کو جو غلطی کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی صفات ہمیں کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ مومن سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہی آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تم مایوس نہ ہو، بس کرنا یہ ہے کہ تم واپس رب کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جب ہم یہ پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے، اس کام کے پیچھے نیت کیا ہے، اور اس نیت کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے، ہم وہ کام کیوں کرنے لگے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم خود بھی اپنے کام کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے، ہم خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ جب ہمیں بدلہ دے گا تو اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں I was right at that time، تو وہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا واقعی ہم صحیح تھے اپنے اس کام میں یا نہیں تھے۔
کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے زیادہ بہتر ہمیں جانتے ہیں، ہمیں بھی اور ہمارے اعمال کو بھی اور ہماری نیتوں کو بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے دلوں کو، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہم سے راضی ہوں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ اور یہ گروہ کیسے بنے ہوں گے؟ ہر ایک تو پہلے بنیادی تقسیم ہوگی، ایک طرف اللہ کو ماننے والے اور ایک طرف وہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، مسلم اور کافر الگ الگ۔ پھر ان گروہوں کے اندر گروہ بن جائیں گے، ہر ایک اپنی جو سرغنہ تھا اپنی قوم کا جھنڈا لیے ہوئے ہوگا، جیسے فرعون اپنی قوم کو لے کر جائے گا جہنم میں، نمرود اپنے فالوورز کو لے کے جائے گا، اسی طرح ہر دور کے فرعون اور نمرود جو ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ مذہبی ہوں، خواہ وہ کسی بھی اور درجے کے ہوں، تو وہ اپنے اپنے فالوورز کو لے کر کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہانکے جائیں گے۔ obviously جب ایک بھڑکتی بھی آگ سامنے ہوگی تو کوئی بھی بخوشی تو اس میں جا کے گرے گا نہیں، لیکن ان کو کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ قرآن کریم میں بھی پڑھ کے آئے کہ ان کی روح قبض کرنے سے لے کر جہنم میں پھینکے جانے تک، اور پھر اس کے بعد بھی ان کے ساتھ مار پیٹ کا اور ان کی تذلیل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اور یہاں پر بالخصوص تذلیل کا پہلو سامنے ہے۔ ہانکنے کا مطلب کیا ہے؟ مار مار کے، دھکے دے دے کر، کھینچ کھینچ کر ان کے پیروں سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو لوگ آج تکبر کرتے ہیں، آج اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر سمجھتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیں، ایک لمحے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ رائی کے برابر بھی تکبر میرا اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر کون سی عزت ملے گی؟ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو رسوائی کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ جو ہے وہ دھکیلا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے پاس، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھول دی جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہارے پاس جو تمہیں تمہارے رب کی آیات پڑھ کے سناتا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جو تمہیں ڈراتا تمہارے آج کے اس دن کی ملاقات سے، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا تھا؟ اور بات رسولوں کی ہو رہی ہے نا، تو رسول تو اب نہیں آئیں گے۔ اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو یہ جو قرآن ہم سب کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، ایک ایک تو لازمن ہی ہوتا ہے نا، دو دو بھی ہوتے ہیں، تین تین بھی ہوتے ہیں، اور جب ہم اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اس کو سکھاتے نہیں ہیں، اور بچے پھر اسی طرح بڑے ہو جاتے ہیں، ایک نئی نسل بغیر قرآن کو سمجھے بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے عمل میں تو وہ ساری خوبیاں نہیں آئیں گی، خیر نہیں آئے گی جو قرآن سمجھ کے آ سکتی ہیں۔ تو پھر جب پوچھے کوئی کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ تو آیا تھا، وہ تو ہمارے گھر میں پڑا تھا، وہ تو ہم نے سرخ رنگ کے جلدان میں لپیٹ کے اوپر کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج بھی آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے گھر میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہمت ہی نہیں جتا پاتے کہ وہ قرآن کا ترجمہ سمجھیں، سیکھیں، پڑھیں، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تلاوت کرنے کے لیے صرف نہیں بھیجا، صرف اس کی قرات کے لیے نہیں بھیجا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو دا فٹ سٹیپس، جدھر جدھر یہ قرآن لے کے جا رہا ہے ادھر ادھر چلو۔ اگر ایسے لوگ اپنے رب کی قدر نہیں پہچانتے
اور وہ اللہ کی ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں اور وہ توبہ نہیں کرتے اور وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر، سورہ ملک پڑھتے نا، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہی آتا ہے نا کہ جب وہ جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تو وہاں بھی وہ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے آئے تھے ہمارے پاس، اور پھر وہ کیا کہیں گے کہ کاش ہم سنتے، کاش ہم سمجھتے، ہم غور و فکر کر لیتے تو آج ہم اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، لیکن اب چونکہ اس وقت انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی، تو آج ان پر عذاب جو ہے وہ حق ہو گیا، اب وہ اسی عذاب کے سزاوار ہیں۔ جی عروج، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ جنگلوں میں رہتے رہے ہیں، جن تک اسلام قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہاں کافروں کو متکبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، اور اب خود اپنے جو ان کے نظریات تھے ان کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اور حق کا انکار کیا اور مومنوں کو اپنے سے حقیر سمجھا۔ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغامت الناس، حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو انہوں نے یہاں پر یہی کیا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر متکبر کہا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور لے کر جائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، الی جنت، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ۔ اسی طرح جیسے کافروں کے گروہ ہوں گے، اسی طرح مومنوں کے بھی گروہ ہوں گے۔ کوئی السابقون السابقون ہوگا، کوئی المقربون ہوگا، کوئی داہنے ہاتھ والا ہوگا، داہنے ہاتھ والوں میں بھی کوئی جنت کے سب سے بلند حصے میں جانے والا ہوگا، کوئی جنت المأوا میں جانے والا ہوگا، کوئی جنت الفردوس میں جانے والا ہوگا، کوئی جنت کے کسی درجے کا حقدار ہوگا اور کوئی کسی درجے کا، اور ہر کوئی اپنے اپنے رہنما کے ساتھ، اپنے اپنے نبی کی امت، ہر نبی کی امت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد امت مسلمہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک فکس ٹائم پیریڈ کے لیے اپنی قوم میں آئے تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اب تمام انسان جو ہیں وہ تبھی نجات پا سکیں گے جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسا ہی ایمان لائیں گے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تعداد میں سب سے زیادہ ہوگی۔ حتی اذا جاؤہا، جب وہ یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس کے پاس، وفتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ذرا امیجنیشن کریں، آپ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچ چکے ہیں اور آپ کو ریڈ کارپیٹڈ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آپ کے لیے فرشتوں نے وہ سنہرے دروازے، وہ خوبصورت دروازے کھول دیے ہیں۔ وقال لهم خزنتها السلام علیکم، آپ کو ویلکم کیا جا رہا، طبتم فادخلوها خالدین، تم اچھے رہے، تم کامیاب ہوگے، بس اب تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہوگے، تم بہتر رہے، تم نے صحیح ڈیسیژن لے لیا تھا، تم نے نبیوں کی بات مان کر صحیح کام کر لیا تھا، تم نے اس وقت اپنی خواہشات کے اوپر کمپرومائز کر لیا، تم نے یہ بہت اچھا کیا، تم نے اس وقت طاغوت کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کے راستے کو اپنا لیا، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے اس وقت معاشرے کی روایات کو چھوڑ کر دین حق کو اپنا لیا، صحیح راستے کو اپنا لیا، تم نے اس وقت باطل کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دیا،
تم نے بہت اچھا کیا، تم بڑے اچھے رہے، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اور پھر وہ کہیں گے، سوچیں اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے کے جائے، ہمارے ازواج، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، کل مومنین مومنات کے ساتھ، سب کہیں گے الحمدللہ. یہ صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہوا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا گیا اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. ہم جنت میں سے جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اور جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جنتی اپنا گھر جنت میں، اپنا محل ویسے ہی پہچانتا ہوگا جیسا کہ وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کہیں مارکیٹ چل جائیں، مسجد چلے جائیں، کہیں پہ چل جائیں، آپ کو خوف نہیں ہوتا، آپ سیدھے اپنے گھر واپس آتے ہیں. جس طرح آپ کو اپنے گھر کا راستہ یاد ہے، اسی طرح جب آپ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو آپ کو کہیں کوئی میپ لے کے نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کہیں پر کسی سے پوچھ تاچھ نہیں کرنی پڑے گی اچھا میری جگہ کون سی ہے، یا کوئی آپس میں جھگڑے گا نہیں کہ نہیں یہ دیکھیں اس پہ یہ میرا نام ہے اور یا یہ میں نے یہاں پر رہنا ہے یا یہ مجھے پسند ہے. ہر ایک سسٹمیٹکلی اپنے گھر چلا جائے گا، اپنے محل میں چلا جائے گا. نعم اجر العاملین، کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں. عمل بہرحال کرنا پڑے گا. although ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں جنت کے لیے حقدار نہیں بناتے، کیونکہ جنت ہے ہی ایسی چیز، وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہمارے اعمال اس کو خرید نہیں سکتے. لیکن بہرحال عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی دیکھنی. آپ تھوڑا سا بھی کام کریں گے نیک نیتی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، احسن طریقے سے، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ آپ کو زیادہ نمبر دلائے گا. بہرحال عمل کرنا ضروری ہے، بہرحال اپنے فرائض پورے کرنا ضروری ہے، بہرحال نوافل میں آگے بڑھنا ضروری ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح کرنا ضروری ہے. عمل کے بغیر ہم کچھ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو عمل کریں گے تو فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور دیکھیں گے آپ فرشتوں کو کہ وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں عرش کے ارد گرد. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. آج انسان خدا ہونے کا دعویٰ کرے، منہ سے نہ بھی کرے، اپنے عمل کے ذریعے خدا بن بیٹھے، لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والا سمجھ لے اپنے آپ کو، لوگوں کے رزق کو کنٹرول کرنے والا سمجھ لے، جو مرضی سمجھ لے اپنے آپ کو. لیکن اصل میں تو بادشاہت صرف اللہ کی ہے. آج ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو ایڈمائر کر لیں، جتنا مرضی کہہ لیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میں نے خود کمایا ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری کوشش تھی، یہ اولاد کی تربیت میں میرا کمال ہے، یہ فلانی چیز میں میرا کمال ہے، جو مرضی کہہ لیں، اصل تعریف تو صرف اللہ کی ہے. اصل میں تو تعریف کا حقدار صرف وہی ہے. آج ہمارے کتنے سارے معاملات صرف اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے میری تعریف نہیں کی، فلاں نے مجھے اکنالج نہیں کیا، میرے ادارے میں مجھے اکنالجمنٹ نہیں ملی ہے، میری ایفرٹس کو ایڈمائر نہیں کیا گیا. اگر ہم یہ مان لینا کہ اصل تعریف تو صرف اللہ کی ہے، تو نہ تو ہمیں اپنے شوہروں کی منہ سے اپنی تعریفیں سننے کا شوق رہے گا، نہ اپنے سسرال والوں کے منہ سے، نہ اپنے باس کے اور کلیگز کے سے اپریسیشن چاہیے ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ جو میں کر پایا ہوں نا وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور جو مجھے اجر چاہیے نا وہ بھی مجھے صرف اللہ سے چاہیے.
اور ایسا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن اس فیلنگ کو ڈیلی بیسس پر اپنے اندر تازہ کرتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلی بیسس پر ہم قرآن کریم کو پڑھیں. روز قرآن کو جب ہم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تھوڑا بے شک پڑھیں تو وہ پھر ہمیں موٹیویٹ کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں ہماری بھی حیثیت کا ادراک کراتا رہتا ہے، وہ ہمارے رب کی جو مقام ہے اس کا بھی ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے، اس کی خشیت بھی ہمارے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے، اور وہ ہمیں لوگوں سے بھی بے نیاز کرتا رہتا ہے. لوگوں سے بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم خود تو ان کے حق ادا کرنے والے بنتے ہیں لیکن لینے کے حریص نہیں رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، خاتمہ بالخیر کریں، صحیح اور غلط کی پہچان دیں، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام مقروض کا احسن طریقے سے قرض ادا کرنے کا سبب بنائے، ہماری عبادات کو قبول کریں، ہماری کمی بیشیوں سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.